ناول اداس نسلیں بائے عبداللہ حسین، باب نمبر 15، چیپٹر نمبر 15۔ گلاب کے پودوں کو پانی دے کر عذرا نے ہاتھ والا فوارہ نیچے رکھا اور سورج کی طرف پشت کر کر کھڑی ہوگی۔ یوکلپٹس کی چوٹیاں آسمان کی جانب ہل رہی تھی اور براندے پر زرد پھولوں والی ولایتی بیل جھکی ہوئی تھی۔ یہ ستمبر تھا۔ اس نے ملال سے بالوں کی لٹ کو جو ماتھے پر آ گری تھی پیچھے کیا، پھر سنتے کی باڑ پر اس کی نظر دوڑنے لگی۔ ہر ایک پودے پر اس نے رکنے کی کوشش کی، لیکن آپ سے آپ چلنے والی گولیوں کی طرح وہ ایک سے دوسرے تیسرے پودے پر آگے کی طرف پھسلتی گئی۔ جب باڑ ختم ہونے میں 5 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو اس نے ایک بھرپور اور مخلص کوشش کے ساتھ آنکھوں کو روکا اور سنتے کے سبز رسدار بدمزہ پتوں پر نظریں جما کر کھڑی ہوگی۔ چند سیکنڈ تک وہ اسی طرح کھڑی رہی، پھر اس نے ایک گہرا پرسکون سانس لیا۔ باڑ کے پیچھے سبزے پر 18-20 نوجوانوں اور بچوں کا ہجوم اس وقت کسی اوٹ پٹانگ کھیل میں مصروف تھا جس میں سبھی لوگ ایک ساتھ بول رہے تھے۔ بدلتے ہوئے موسم کی خوشگوار گرم دھوپ سبزے پر اور جنگلی سنتے کے گھیردار پودوں اور باڑوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ درختوں پر پتے زرد ہونا شروع ہو چکے تھے اور فضا میں خزاں کا زرد مٹیالہ رنگ ظاہر ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دنوں میں خزاں کی ہوائیں چلیں گی تو باغبان اور اس کی بیوی بڑی بڑی جھاڑوؤں سے باغ کی روشوں پر خشک پتوں کے ڈھیر جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے یا زمین میں دبا دیں گے جو کھاد بنے گی، اور موسم بہار کی آمد پر گلاب کی جڑوں میں ڈالی جائے گی۔ خزاں کے بگولے اور کھڑکھڑاتے ہوئے خشک پتے، سارے موسم اس قدر خوبصورت ہے۔ اللہ، جاڑے بھی جب پچھلے پہر کو ہی شام ہو جاتی ہے اور آتش دان کے قریب محفلیں جمتی ہیں، مخملے سلیپر اور اونی جرابیں اور کوٹ اور کہانیاں اور ریکارڈ، اور آتش دان میں لکڑی کے چٹخنے کی آوازیں آتی ہیں، اور باہر جاڑوں کی بارش جو بے آواز آہستگی سے گمنام اندھیروں میں دور دور تک گرتی ہے، اور قہوہ، اور پھر 10 بجتے ہی اور روشن محل کے قانون کے مطابق سب اپنی اپنی خواب گاہوں کو چلے جاتے ہیں۔ قہوہ اور بارش، بھاپ اور بارش، سارے موسم۔ اس نے سہم کر باڑ کے پیچھے اس دیوانے شور مچاتے ہوئے مجمع کو دیکھا۔ وہ وہاں سے چلی آئی تھی اور اب واپس جانا، ادھر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ وہ ہشت کھیلنے اور باتیں کرتے ہوئے گروہ کا شور بڑھ گیا۔ یہ روشن محل کا پچھواڑا تھا جہاں اونچی نیچی کٹی ہوئی گھاس تھی اور بے ترتیب باڑیں تھیں اور گلاب کے چند پودے تھے۔ سامنے والے خوبصورت کٹے ہوئے قطعوں میں انہیں محفلیں منعقد کرنے کی اجازت نہ تھی۔ وہاں روشن آقا کی بڑے پیمانے کی سرکاری دعوتیں، جیسے کل شام پرویز کے سول سروس میں داخل ہونے کی خوشی میں ہوتی تھیں، جن میں مشہور معروف لوگ شرکت کرتے تھے اور تقریریں ہوتی تھیں اور سیاست پر گفتگو کی جاتی تھی۔ چنانچہ آج بعد دوپہر ہمیشہ کی طرح بڑی پارٹی کے بعد ان کی اپنی منظور شدہ چھوٹی پارٹی ہو رہی تھی اسی تقریب کے سلسلے میں، لیکن اسے کہیں زیادہ مسرت ہنگامے اور غیر ذمہ داری کے ساتھ، جیسے گائے کے پیچھے پیچھے بچھڑا چلا جاتا ہے۔ وہی پرانے مانوس چہرے تھے، وہی محبوب دوست، وہی پرانی خوشی اور اپنائیت۔ ارشد، گریگسن، شیری، پرویز، تالا، طلعت، پھر سب کے چچا زاد بہن بھائیوں کا ایک گروہ اور چھوٹی نسل کا ہجوم۔ صرف غیاث پہلی مرتبہ شریک ہوا تھا، اور وہ وحید صاحبزادہ وحید الدین آف رسول پور۔ وہ سب سے الگ خاموشی سے گھاس پر بیٹھا تھا اور اس کا لمبا جسم باڑ کے پتوں میں سے دکھائی دے رہا تھا، اور وہاں سے اٹھ کر وہ چلی آئی تھی۔ کیوں بلند ہوتے ہوئے شور میں اس کے خیالات کی گاڑی تھم گئی۔ تمہارا تو کوئی کہنا ہی نہیں مانتا، تم کیا مقابلہ کرو گی؟ ارشد کہہ رہا تھا۔ شیری درمیان میں بول اٹھی، ہمارے سے زیادہ ڈسپلن ہے، تم اپنے آدمی سنبھالو۔ اچھا تو 2 گروپ؟ ارشد نے للکار کر پوچھا۔ قطعی، گریگسن نے اسے جاہرانہ انداز میں جواب دیا۔ مقابلہ؟ ارشد نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ کس میں؟ تم بتاؤ۔ ہم نہیں بتاتے، ہم بھی نہیں بتاتے۔ کوئی زبردستی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے کارروائی رک گئی۔ لپ اینڈ نوز میں کر لو، تماشائی ہجوم میں سے کسی نے تجویز کیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک غلغلہ بلند ہوا اور کھلبلی مچ گئی۔ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے اکٹھی ہونے لگی۔ آ جاؤ، ادھر آؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ ارے میاں، پینک میں ہو؟ دیکھو۔ نہیں، ہاں، دیا سلائی کہاں ہے؟ ارے دیا سلائی کوئی آدمی جا کے لاؤ بھائی۔ مالی
شیری نے آواز لگائی۔ مالی نے بیڑی کنارے کنارے بہتی ہوئی پانی کی نالی میں پھینکی اور دوڑا دیا سے لائی۔ ابھی لایا بی بی۔ مالی سوتی واسکٹ کی جیبوں میں ہاتھ مارتا ہوا روشوں پر بھاگنے لگا۔ دو۔ ارشد نے 2 انگلیاں ہوا میں ہلائی۔ سیدھی قطار میں کھڑے ہو میاں۔ سپورٹس مین شپ کہاں گئی تمہاری؟ ایک فٹ پر۔ قیامت کے شور پر قابو پانے کے لیے ارشد چلاتا ہوا تیزی کے ساتھ قطار کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ سامنے گھاس پر بیٹھے ہوئے وحید کے اوپر کھڑا غیاث اس کا کندھا ہلا رہا تھا۔ اٹھو، میں نہیں کھیلتا، وحید نے روٹھے ہوئے بچے کی طرح کندھا چھڑا کر کہا۔ ارے واہ، کوئی بات ہے؟ سپورٹس مین شپ اسپرٹ کا یہ حال ہے، ڈوب مریے۔ بازو سے پکڑے وہ اسے قطار کے سرے پر لے گیا۔ ارشد کرسی پر کھڑا جوش سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سامنے لڑکیوں کی قطار تھی جس کے آگے شیریں اور گرسکن ہڑبڑائی پھر رہی تھی اور اپنی کھلاڑیوں کو کھیل کے قوانین ذہن نشین کرا رہی تھی۔ خاموش بھائیو، ارشد نے دونوں بازو ہوا میں ہلا کر کہا۔ دوستو اور بھائیو، یہ کھیل کا مقام نہیں، ہماری ناک کا سوال ہے۔ بلکہ مقام ہے، ایک لڑکی نے چپکے سے کہا۔ بالکل درست ہے، پرویز سنجیدگی سے بولا۔ لڑکوں نے تالیاں پیٹی۔ چند ایک نے ناکوں کو چھو کر دیکھا۔ خاموش، یہ تالیاں پیٹنے کا مقام بھی نہیں بلکہ رونے کا مقام ہے کہ آج لڑکیاں ہمارے مقابلے میں میدان میں آئی ہیں۔ ہیر مسرت کے گریلے میں غیاث نے تالی بجائی، لیکن فوراً ہی اسی موقع کی نزاکت کا خیال کر کے رک گیا۔ اکلوتی تالی فضا میں ہلکا سا پٹاخہ چھوڑ کر ختم ہوگی۔ ارشد نے اسے سختی سے گھورا۔ قطار کے سب لڑکوں نے گھورا۔ غیاث انتہائی مسکین شکل بنا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ واقعے کی شدید مضحکہ خیز نوعیت کو محسوس کر کے لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارشد نے تقریر جاری رکھی۔ دوستو، آؤ ہم عہد کریں کہ آج ہم نظم و ضبط کا بہت بڑے پیمانے پر مظاہرہ کریں گے۔ آؤ۔ الفاظ اس کے ذہن سے غائب ہو گئے۔ دوبارہ اس نے کہا، آؤ۔ کہاں؟ جس کے جواب میں قطار میں سے کوئی مستعدی سے بولا، آگے۔ الفاظ کی تلاش میں اس نے مٹھی ہوا میں بلند کی اور چند منٹ تک ہلاتا رہا۔ پھر یک بیگ وہ لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان پر انگلی ہلائی۔ اور تم سنو، تم اپنی تقریر کرو، سنا؟ اس نے نہایت ہی بدتمیزی سے کہا۔ لڑکیوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا اور پھر کرسی کے لیے باولی تلاش شروع ہوگی۔ آخر بچوں کے گروہ سے ایک کرسی چھین کر لائے گی جس کی ایک ٹانگ پارٹی کے ابتدائی دور میں ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی ٹانگ جوڑنے اور کامیاب پلیٹ فارم بنانے میں کافی وقت صرف ہو گیا۔ ارشد کی خطابت اب اپنے عروج پر تھی۔ وہ ہاتھ لہرا کر کہہ رہا تھا، آج ہم ایک خوفناک چیلنج سے دوچار ہیں، آج کہ ایک لڑکی کی مداخلت سے اس کی تقریر رک گئی۔ لڑکی نے ایک قدم آگے بڑھ کر اعلان کیا، لڑکیاں کم ہیں، نہیں پوری ہیں، نہیں کم ہیں، پوری ہیں، دھاندلی مت کرو۔ اب تمام لڑکے بادل ناخواستہ متوجہ ہوئے۔ سب نے اپنی اپنی جگہ پر گننا شروع کیا۔ ایلس، شیری، طلعت، عذرا کہاں ہے؟ ہاں وہ کہاں ہے؟ کون؟ ارے یہی تو پوچھ رہا ہوں، لا حول ولا قوت۔ عذرا کہاں ہے؟ عذرا! کورس بلند ہوا، پھر باڑ کے عقب میں عذرا کی پکار مچی اور کونے کونے میں پھیل گئی۔ میں ڈھونڈ کر لاتا ہوں، تم کارروائی جاری رکھو، وحید نے جاتے جاتے ارشد کی پیٹھ ٹھونکی۔ اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر شیری پہلے تقریر شروع کر چکی تھی۔ جب ارشد نے بولنا شروع کیا تو ان کی آوازوں نے مل کر عجب شور پیدا کر دیا جس میں صاف طور سے کچھ بھی سنائی نہ دے رہا تھا، مگر اس بات سے بے پرواہ دونوں مخالف ٹیمیں نہایت اعتماد اور وفاداری کے ساتھ سنتی رہی۔ وہ وہاں سے کیوں چلی آئی تھی؟ کیوں؟ اس نے جھک کر فوارہ اٹھایا، پھر فوراً نیچے رکھ دیا اور کھڑی رہی۔ ابھی وہ گھاس پر اس کے قریب بیٹھی تھی اور وہ جھک کر اس کے کان میں کہہ رہا تھا، آہستہ برگِ گل بے فشاں، اور اس کی بھاری نرم آواز اس نے گردن کی جلد پر پھیلتی ہوئی محسوس کی تھی اور اس کے سانس کی نیم گرم بھاپ اس کے گال سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بے خبری میں ہاتھ اٹھا کر گال کو چھوا اور وہ دفتن بے حد خاموش ہو گئی تھی۔ وہ خوف زدہ تھی۔ کیوں؟ وہ اس قدر دلکش، اس قدر مضبوط، اس قدر نازک تھا۔ ہاں، آنکھوں میں۔ یہ فی الواقعہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن بہرحال تھی کہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے اس نے اس کی نظریں اپنے گال میں اترتی ہوئی محسوس کی تھی اور اس نے ادھر دیکھنے سے اعتراض کیا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں جب ان تیز کاٹتی ہوئی
نظروں کے نیچے اس کے گال کی جلد کپ کپانے اور اس جگہ پر خون ابلنے لگا تھا تو اچانک بہت زیادہ گھبرا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں گائے کے بچے کی سی نرمی اور نزاکت تھی۔ خدایا، وہ دوبارہ اسے اپنی طرف جھکتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے چلی آئی تھی، اپنے تکلیف زدہ دل کے ایک مکان کی اشارے پہ کچھ سوچے سمجھے اور محسوس کیے بغیر۔ مگر کیا یہ سب ٹھیک تھا؟ وہ جانتی تھی اس نے محبت کا تجربہ کیا تھا اور اس کے دل میں رنج تھا، وہ سب جانتی تھی، اور اسی لیے اس وقت کی اس ایک لمحے کی دشت اس پر سوار تھی۔ اس نے دوبارہ فوارہ اٹھا لیا، گلاس کے ننھے پودے کو پانی دیتے ہوئے اپنے نام کی پکار اس کے کان میں پڑی، اور اس وقت اپنے تمام گزشتہ رنج کو یکجا کر کے اس نے فیصلہ کیا کہ اب کسی شک، کسی لغزش کی گنجائش نہیں تھی۔ روش پر اسے جانے پہچانے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وحید صاحبزادہ وحید الدین آف کمبخت چھوٹے چھوٹے تیز مستعد قدموں کے نیچے سرخ بجری چرچرا رہی تھی۔ ان قدموں سے وہ اتنی واقف اور مانوس تھی جتنی وہ روشن آغا اور پرویز اور تقریباً سب دوستوں کے قدموں سے تھی۔ آہستہ برگ گل جانے کس کا شعر تھا، لیکن وہ اس سے واقف تھی۔ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ میں باخدا ہرگز یہ نہیں۔ آہستہ برگ گل فوارہ خالی ہو رہا تھا لیکن اس نے پانی دینا جاری رکھا۔ پانی پودے کی جڑوں میں سے بہہ بہہ کر روش پر پھیل رہا تھا۔ ننھے پودے کی پتیوں پر پانی ڈالنے کا عمل اسے بہت بھلا لگا۔ سارے پانی کو وہیں پر ختم کر دینے کی دیوانی خواہش بڑی شدت سے اس کے دل میں پیدا ہوئی، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ایک عجیب بے وجہ خوشی کی لہر اس کے وجود پر پھیل گئی اور اس کے کان سنسنانے لگے۔ گردن پر اسی جگہ اس نے اس کے سانس کی بھاپ کو محسوس کیا۔ عذرا بیگم اب کیوں چلی آئیں؟ میرا گلاب سوکھ رہا تھا صاحبزادہ صاحب، اس نے اسی اخلاق سے جواب دیا۔ دونوں ہنس پڑے۔ عذرا نے فوارہ نیچے رکھ دیا۔ وحید نے جوتے کی نوک سے پانی کو چھوا۔ ابھی میں اس سبزے کو دیکھ رہا تھا جس پر تم بیٹھی تھی۔ اچھا؟ عذرا نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ میں نے اسے چھوا تو وہ ابھی تک گرم تھا اور اس میں تمہاری خوشبو آ رہی تھی۔ اوہ، وہ ہنسی۔ تم نے کبھی سبزے کو دیکھا ہے؟ ساتھ چلتے چلتے وحید نے پوچھا۔ جس پر سے کوئی اٹھ کر گیا ہو؟ نہیں، اس کی ایک ایک پتی آہستہ آہستہ اٹھتی ہے اور جانے والے کے جسم کی حرارت اور خوشبو چھوڑتی ہے۔ سبزے کی عجیب خاصیت ہوتی ہے، دن بھر اس کو آنے جانے والے رونتے رہتے ہیں لیکن اس کا ایک ایک تنکا، ایک ایک پتی سر اٹھاتی ہے اور بڑھتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ باڑ کے پیچھے بیک وقت ارشد اور شیری کی تقریروں سے فضا گونج رہی تھی اور مجمع کہکے لگا رہا تھا۔ وہ دونوں سرخ راستے پر آتے اور جاتے رہے۔ کس قدر ہنگامہ کر رہے ہیں یہ لوگ، عذرا نے خوش دلی سے کہا۔ ہنگامہ، وہ اکتاہٹ سے بولا۔ لڑکیوں میں وہ ایک چیز، وہ جسے انگریزی میں گریس کہتے ہیں، ہونی چاہیے۔ لپ اینڈ نوز، عذرا نے باڑ کے پار دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھو عذرا، تم نے بیچارے پودے کو اتنا پانی دے دیا کہ پتیوں پر ابھی تک بوندیں رکی ہوئی ہیں، یوں جیسے ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آنکھیں لگی ہوں۔ عذرا کی طرف دیکھ کر تمسخر سے مسکرائی اور بیک وقت پلٹ کر چلنے لگی۔ وہ تیز تیز قدم رکھتا ہوا اس سے آ ملا۔ میں کبھی اندازہ نہیں کر سکا ابھی اگلے لحظے تم کیا کرنے والی ہو۔ اس نے ہوا میں ہاتھ پھیلایا۔ کدھر کو جانے والی ہو؟ کیا کہنے والی ہو؟ یہ تمہاری شخصیت ہے۔ پتہ نہیں کیوں عذرا، پر یہ سچ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم بڑی ہی عجیب و غریب لڑکی ہو۔ پتہ نہیں کیوں وحید، عذرا نے اس لہجے میں کہا، پر یہ سچ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ تم بہت باتیں کرتے ہو۔ ٹھہرو عذرا، میری بات سنو۔ وہ اس کے لہجے کو محسوس کر کر ٹھٹک کر رک گئی۔ ہم ایک دوسرے کو اتنے عرصے سے جانتے ہیں، اتنے عرصے سے ایک دوسرے سے واقف ہیں، ان راستوں سے واقف ہیں۔ گھبراہٹ میں عذرا نے راستے سے اتر کر سبزے پر قدم رکھا۔ میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہوں جب میں تم سے ملتا ہوں۔ اس کا مطلب سمجھتی ہو کیا تم؟ وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ وحید وہیں کھڑا جھلملاتی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ بھی ان میں جا ملا۔ کھیل کا مقابلہ شروع تھا۔ چند لحظے تک وہ گمسم کھڑی رہی، رنج اور تمسخر کے شدید احساس کے ساتھ اس کے دل میں ایک انجانی خوشی بھر گئی۔ اس کا جی چاہا کہ پورے زور کے ساتھ چیخے اور وہ گلا پھاڑ کر چلائی، شاباش شاباش!
یہ اوپری مستوی طبقے کے ہندوستان کی وہ خوش تربیت صحت مند نسل تھی جو انگریزی درسگاہوں میں تعلیم پا رہی تھی یا پا چکی تھی اور دن بہ دن پھیلتی جا رہی تھی، لیکن جن برسوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ لوگ تعداد میں ہندوستان کے شہروں اور دیہاتوں میں بسنے والے کروڑوں کسانوں، مزدوروں اور محنت کش طبقے کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھے، اور شہروں سے باہر اپنے کھلے ہوادار مکانوں میں رہتے تھے۔ سونے سے پہلے عذرا نے مشرقی دریچے کے پٹ کھولے اور دور دور تک پھیلی ہوئی رات کو دیکھا۔ یوکلپٹس کے پتے ہوا میں ہل رہے تھے، وہ دریچے کے پتھر پر بیٹھی ان کی ہلکی خوشبو جس کے ساتھ قطعی طور پر زکام کا خیال شامل تھا کو سونگھتی رہی۔ برآمدے میں کسی نوکر کے گزرنے کی چاپ سنائی دی۔ 10 بج گئے، اس نے سوچا۔ وہ سہم کر اٹھی اور دریچہ بند کر کے پردہ ہموار کر دیا۔ گزرے ہوئے دن کی مسرت ابھی تک اس کے اعضاء پر موجود تھی۔ اس نے تپائی کا سبز لیمپ جلایا اور بڑی ہی بتی گل کر کر بستر میں گھس گئی۔ لیٹے لیٹے اس نے دیکھا کہ کارنس پر پڑی ہوئی تمام چیزوں پر گرد کی تہہ جم رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنے رات کے لباس سے رگڑ کر انہیں صاف کرنے لگی۔ کانسی کے چھوٹے چھوٹے مجسمے اور ہاتھی، سفید پتھر کا تاج محل، چینی کے گلدان، خوش پھولوں کو نکال کر اس نے آتش دان میں پھینکا۔ سنہری فریم میں سے جھانکتی ہوئی روشن آگا کی تصویر، پھر اس کی نظر اپنے سازوں پر پڑی۔ اس نے آہستہ سے 2 انگلیاں سازوں پر رکھی، پھر ارد گرد چھائے ہوئے گمنام نازک سکوت کو توڑ دینے کے ڈر سے فوراً اٹھا لی۔ وہ اس مقدس خاموشی کو توڑنا نہیں چاہ رہی تھی۔ کسی بھی شے، کسی بھی احساس کو جو اس وقت ظاہر تھا اور جم چکا تھا وہ بکھیرنا نہیں چاہتی تھی۔ حتیٰ کہ دن جو گزر چکا تھا اپنی طرف سے اسے ختم کرتے ہوئے وہ ڈر رہی تھی اور اسے جاری رکھنے کے لیے مصروفتیں تلاش کر رہی تھی۔ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کل کا دن شاید کچھ بھی ساتھ نہ لائے، اس نے سوچا۔ آج کا یادگار دن، یہ لمحہ، یہ لحظہ، یہ پل کس قدر تیز رفتار ہے، تیز اور مسرور۔ آہستگی سے اس نے سازوں کو جھاڑا اور واپس آ گئی۔ الماری میں اس کی کتابیں میں گرد آلود تھی۔ پھر ایک اچانک خیال سے کہ اندھیرا پھیلنے سے وقت کی اڑان تھم جائے گی، ہاتھ کی ایک جلد باز جنبش اس نے میز کا لیمپ گل کر دیا۔ مگر اس لحظے اور اسے اگلے لحظے اور اس سے اگلے اس نے رات کے گزرنے کی سرسراہٹ کو صاف طور پر سنا اور اپنے احساس کی شدت پر دل میں تعجب کیا۔ اسی جلد بازی کے ساتھ اس نے لیمپ جلایا اور مدھم سبز روشنی میں کارنس پر چمکتی ہوئی چیزوں کو خوشی سے دیکھا۔ بیک وقت بے چینی اور سکون جو اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، اس کے زیر اثر اس نے لیمپ بجھایا اور جلایا، بجھایا اور جلایا۔ انگت بار ایسا کرنے کے بعد آخر کار دن بھر کی تھکاوٹ نے اسے خود بخود سلا دیا اور بڑھتی ہوئی رات میں لیمپ صبح تک جلتا رہا۔ باب نمبر 16، چیپٹر نمبر 16۔ شروع ماغ میں ایک روز بہت سویرے نعیم شیشم کے اس پیڑ کے نیچے پہنچا جہاں سے روشن پور کے کھیت شروع ہوتے تھے اور آنے والوں کو پہلی مرتبہ گاؤں کے درخت اور دیواریں دکھائی دیتی تھی۔ ملغجی روشنی میں اس نے دھوئیں اور دھند میں لپٹے ہوئے اس پرانے محبوب گاؤں کو دیکھا اور اس کا دل یکبارگی دھڑکنے لگا۔ مشرق کی طرف ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ گیہوں اور چنے کی فصلوں پر ماغ کی دھند دور دور تک تیر رہی تھی اور کھیتوں کی لکیریں کہرے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ان ساری آباد اور غیر آباد زمینوں پر تیز سرد شمالی ہوا چل رہی تھی۔ وہ میلا لمبا کوٹ، گرم فوجی ٹوپی اور بڑے فوجی بوٹ پہنے شیشم کے قدیم سیاہ تنے کی آڑ میں کھڑا تھا۔ پھر بھی ہوا اس کا کوٹ اڑا کر ٹانگوں میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کڑاکے کی سردی میں بھی 10 کوس پیدل چلنے کے بعد اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جھک کر پتلے شیشے کا سا کہرے کا ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ پھر وہ اس وقت تک کھڑا محبت، افسردگی اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ گاؤں کو دیکھتا رہا جب تک کہ سرد ہوا کے تھپیڑوں نے اسے چلنے پر مجبور نہ کر دیا۔ بوٹوں پر لگے ہوئے کہرے اور کیچڑ کو تنے سے رگڑ کر صاف کرنے کے بعد وہ دوڑتا ہوا اس چھوٹے سے ٹیلے پر سے اترا اور جانے پہچانے کھیتوں میں داخل ہوا۔ خاموش منجمد صبح میں بھاری بوٹوں کے نیچے کہرے کے ٹوٹنے کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس نے گیہوں کے چند نرم پتیاں توڑ کر منہ میں رکھی اور چبانے لگا۔ ابھی یہ کچھ
نہیں کہتی, پھاگن میں زبان کو کاٹنے لگیں گی. سب تھوک نگلتے ہوئے اس نے سوچا, احمد دین نے اس دفعہ پھر دیر میں بیائی کی ہے. اگلے کھیت میں اور اس سے اگلے میں اسے چند کسان ملے جو منہ دھیرے ہل کندھوں پر اٹھائے بیلوں کے پیچھے پیچھے نکل آئے تھے. نعیم کوٹ کا کالر کھڑا کیے, ٹوپی منہ چھپائے خاموشی سے ان کے پاس سے گزر گیا. اس نے سب کو پہچانا. گرو دینا ناتھ, کرم سنگھ, امام دین, پہلوان, یہ وہی پرانے لوگ تھے جن سے وہ اچھی طرح واقف تھا. سب حقوں سے منہ ہٹا کر غیر مانوس لباس والے اس راہگیر کو دیکھتے ہوئے گزر گئے. صرف امام دین نے اسے دیکھ کر کمبل لپیٹتے ہوئے کہا, سن 14 میں ایسا جاڑ آیا تھا. پھر نعیم کو خاموشی سے گزر کر جاتے ہوئے دیکھ کر بیلوں کو مخاطب کر کر بولا, نیاز بیگ کے لونڈے کی طرح چلتا ہے. نعیم کا جی چاہا کہ رک کر اس سے بات کرے, لیکن ہوا کے دھکوں کے نیچے چلتا رہا اور بات کیے بغیر اس نے اپنے آپ کو حیرت انگیز طور پر مطمئن اور مسرور پایا. گنے کی فصل زیادہ تر کاٹی جا چکی تھی. کہیں کہیں 2-4 مرلے کھڑی تھی, شاید شکر بنا رہے تھے. جیب سے ہاتھ نکال کر اس نے گنے کو چھوا. کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتا ہوا وہ جوہڑ کے کنارے پر آ نکلا. چلتے چلتے اس نے ایک کنکر اٹھا کر جوہڑ کی طرف سطح پر پھینکا. پتھر کے کہرے کے ساتھ ٹکرانے کی آواز پیدا ہوئی اور کنکر وہیں پڑا رہا. نعیم نے رک کر حیرت سے پانی کی سطح کو دیکھا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر پھینکا. اب کے کہرے کے ٹوٹنے اور پتھر کے پانی میں ڈوبنے کی آواز جوہڑ کی خاموش سطح پر سے اٹھی اور اس نے لہروں کو کہرے کے نیچے دور دور تک پھیلتے ہوئے محسوس کیا. میں نے تمہارے لیے راستہ بنا دیا ہے مچھلیوں, اس نے خوشی سے دل میں کہا. جوہڑ کے کنارے پر اکلوتا گھر دیکھ کر اسے مہندر سنگھ کی یاد آئی اور پھر کتنے ہی مردہ دوستوں کی یاد جو اس کے ساتھ روشن پور سے روانہ ہوئے اور لوٹ کر کبھی نہ آئے. اس نے ٹانگوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس کی اور کندھے جھکائے وہیں سے گزر گیا. راستے کے موڑ پر وہ ٹھٹک کر رک گیا. سامنے مغلوں کا گھر تھا, اس کا اپنا گھر, لیکن اوہ, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نزدیک گیا. دروازے پر شیشم کی لکڑی کا کواڑ تھا جس پر خوشنمائی کی خاطر بے شمار لوہے کی کیلیں گاڑی گئی تھی. دیوار پکی سرخ اینٹوں کی تھی, جیسی روشن آگا کی حویلی کی تھی. دیوار کے اوپر سے پکے مکان کا چوبارہ نظر آ رہا تھا. 2 دفعہ نعیم نے آہستہ آہستہ دروازے پہ ہاتھ رکھا اور اٹھا لیا. 2 برس, اس نے سوچا, اس عرصے میں کیا نہیں ہو سکتا. میرا باپ زندہ ہے, یہ کس کا مکان ہے. وہ دیر تک وہیں کھڑا کندھے دیوار کے ساتھ رگڑتا اور زمین پر پاؤں مارتا رہا, حتیٰ کہ دن کا اجالا سارے میں پھیل گیا اور جوہڑ کی سطح پر کہرا پگھلنے لگا. اس وقت ساتھ والے گھر کے بے کواڑ کے دروازے سے ایک بیل کا سر نوادار ہوا. قریب سے گزرتے ہوئے اس نے بوڑھی مشکوک نگاہوں سے نعیم کو دیکھا. نعیم نے ٹوپی ماتھے پر اونچی کر کر اسے سلام کیا. واہ, آہا بابا. بوڑھے ہمسائے نے دونوں ہاتھ پھیلا کر حیرت اور مسرت کے مارے منہ کھولا اور دھوئیں اور بھاپ کا ایک بادل چھوڑا. نیاز بیگ کا بیٹا ہے نا تو کب آیا, یہاں کیا کر رہا ہے. وہ نوجوانوں کی سی پھرتی سے چھلانگ لگا کر بیل پر سے اترا اور نعیم کی آستن کو پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگا. ابھی آ رہا ہے کلکتے سے, تو موٹا ہو گیا ہے. پھر وہ اس کا بازو چھوڑ کر دھڑا دھڑ دروازہ پیٹنے لگا. نیاز بیگ ابھی تک سو رہا ہے بڈھے فنچی, وہ چلایا. دیکھ تیرا بیٹا آ گیا ہے, باہر کھڑا ہے کب سے. تیرا بیٹا جس کے کراس کی زمین سے اس دفعہ من کا تربوز اترا اور جس کے اناج سے تو نے یہ محل کھڑا کر لیا ہے, جس کے سبب تو چودھری بن گیا ہے. وہ باہر آیا اور تو نے گھوڑی بھی نہیں بھیجی. ایسا جاڑا پڑ رہا ہے, تو نے آگ جلائی ہے. اب عورتوں کا پیچھا چھوڑ کر باہر آ. پھر دروازہ پیٹنا اور چلانا چھوڑ کر وہ مڑا اور اس کے کوٹ کے بٹن مروڑتے ہوئے بولا, میں نے کئی بار تمہیں پوچھا, تم کلکتے میں تھے. میرا بیٹا مارا گیا ہے. اب سب کے بیٹے میرے بیٹے ہیں اور تمہیں پالا تو نہیں. بولتے کیوں نہیں. تھو. ایک دفعہ مجھے بھی پوس کی ایک رات سفر میں آ گئی تھی تو 3 روز تک میں بول نہ سکا. میری زبان اکڑ گئی تھی.
نیم نے ہنس کر اسے یقین دلایا کہ وہ بات کر سکتا تھا۔ مگر مجھے سردی لگ رہی ہے، اس نے کہا۔ شیشم کی لکڑی کا میخوں والا دروازہ چرچرایا اور اس نے اپنے باپ کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی احمد دین کے منہ سے پھر ملامت امیز الفاظ کی بوچھاڑ شروع ہوئی۔ اس کی طرف توجہ دیے بغیر نیاز بیگ نیم کو دیکھتا رہا اور نیم نے دیکھا کہ 2 برس کے عرصے میں اس کا باپ بہت بوڑھا ہو گیا تھا کہ جھلملاتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا منہ کھل گیا اور نچلا جبڑا تیزی سے کانپ رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد باپ اور بیٹے نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نیاز بیگ نے باہر نکل کر اس کے ماتھے کو اور داڑھی کو اور گردن اور کوٹ اور اصلی اور نکلی ہاتھوں کو چوما۔ ساتھ ساتھ وہ مبہم سی آواز میں آوازیں نکالتا گیا جو گونگے آدمی کی ان آوازوں سے مشابہ تھی جو وہ خوشی کے وقت یا باتیں کرنے کی کوشش میں حلق سے نکالتا ہے۔ شور سن کر آس پاس کے گھروں سے عورتیں اور لڑکے باہر نکل آئے اور کھڑے ہو کر باپ بیٹے کے ملنے کا تماشا دیکھنے لگے۔ اندر جانے سے پہلے نعیم نے ارد گرد نظر ڈالی۔ دیکھنے والوں نے نظریں جھکا لی۔ روشن آگا کے بعد وہ پہلا شخص تھا جس کا احترام کرنا گاؤں والوں نے سیکھا تھا۔ گھر کے اندر نعیم کی ماں اپنی پرانی عادت کے مطابق اونچی آواز سے رو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھا کہ اس کی ماں پر ان برسوں کا بہت کم اثر ہوا ہے۔ اس کے بال سیاہ اور جلد ملائم اور چکنی تھی۔ وہ اسے گھیر کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ پکے فرش کو پار کرتے ہوئے نعیم نے چھوٹی عورت کو دیکھا جو 5 سال کے علی کو لیے اپنے دروازے میں کھڑی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر نعیم فرش پر پاؤں مارتا ہوا بولا، میرا خون جم گیا ہے، آگ لا کمبخت۔ نیاز بیگ بڑھیا پر چیخا، اور اب ہو بند کر، جانتی نہیں سن 14 کے بعد بس اب کے سال جاڑا پڑا ہے، ہو۔ اپنی بیوی کی نقل اتارنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد نعیم کوٹ اور ٹوپی اتار کر سرخ کوئلوں کے آگے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھینس کے گرم دودھ کا کٹورا اور سرخ گیہوں کی روٹی تھی اور وہ سردی سے اکڑے ہوئے جبڑوں کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ یہ سب تمہاری زمین کا ہے، نیاز بیگ اسے بتا رہا تھا۔ میری؟ دودھ اور روٹی چباتے ہوئے نعیم بے دہانی سے بولا، ہاں، آخر کراس کی زمین تھی۔ ان 2 برسوں میں اتنا پھل پڑا کہ میں نے یہ سب بنایا اور نور پور کے 10 کسانوں کو بیج کے لیے اناج دیا اور ابھی تک کوٹھی بھری رکھی ہے۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو سب دکھاؤں گا۔ یہ فرش اور چوبارہ اور دیواریں میں نے خود بنائی ہیں اور ایک جوڑی بیل جاٹ نگر کے چودھریوں سے خریدی ہے۔ جب میں جیب میں رقم ڈال کر جاٹ نگر جانے لگا تو لوگوں نے کہا چودھریوں کے ہاں خریدار بن کر جانا کوئی مذاق نہیں، سنبھل کر جانا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے عزت سے تمہارا نام لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ ایسی چادریں ہمارے پاس 11 اور ہیں، اس کی ماں نے خوشی سے بستر کی چادر کو چھو کر کہا۔ تو بیچ میں مت بول، نیاز بیگ نے اس پر انگلی ہلائی۔ سارے گاؤں کو پتا ہے 11 اور ہیں۔ نعیم نے برتن خالی کر زمین پر رکھ دیا اور آستین سے منہ صاف کیا۔ اس وقت علی جو بے آواز قدموں سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا پیچھے سے نکل کر بولا، میرے لیے شہر سے کیا لائے ہو؟ نعیم نے بچے کی اداس معصوم آنکھوں میں دیکھا اور اس کے دل میں شدید کم مائگی کا احساس پیدا ہوا۔ اس نے منہ پھیر کر دل میں گالی دی۔ میں شہر نہیں گیا تھا، اس نے علی کے گال کو چھوڑ کر کہا۔ جاؤ، تنگ مت کرو، تھکا ہوا ہے، اسے آرام کرنے دو۔ نیاز بیگ نے ہاتھ سے لڑکے کو پرے دھکیل دیا، پھر کندھے سے پکڑ کر کھینچتا ہوا نعیم کو باہر لے گیا۔ یہ مشکی بیل اس علاقے میں دور دور تک مشہور ہے۔ اسے کھولنے کے لیے 3 دفعہ چور آئے تھے، پھر میں نے دروازے میں میخیں ٹھونک دی۔ یہ سب میں نے اپنے ہاتھ سے ٹھوکی ہیں۔ میں نے کام کرنا نہیں چھوڑا، خود بیائی کرتا ہوں، فصل کاٹتا ہوں۔ جب ہاتھ سے کچھ نہ کرو گے تو کیا پاؤ گے؟ اس نے فخر سے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ سوکھی جلد میں سے لکڑی کی طرح سخت اور خشک ہڈیوں کے جوڑ ابھرے ہوئے تھے۔ یہ کھلیان بھی میں نے بنایا، آؤ اناج دیکھو۔ اس نے اناج والے کمرے کا تالا کھولا۔ نعیم نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی تھیں اور چلتے ہوئے اسے ٹھوکریں لگ رہی تھی۔ بابا تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو، نعیم نے ہنس کر کہا۔ نیاز بیگ کی آنکھوں میں یکبارگی دہشت کی جھلک آ گئی اور وہ اس سوال کا متوقع تھا۔ اس نے منہ پھیر کر گیہوں کی مٹھی بھری اور مصنوعی سخت لہجے میں بولا، میں کسی کے لیے عورتوں کی طرح نہیں روتا، میں کام کرتا ہوں، میں نے مکان بنایا ہے، محنت سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ لیکن نعیم نے صاف طور پر محسوس کیا وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اور مکان بنانے کے باوجود بیٹے کے صدمے نے اسے ختم کر دیا ہے۔ جب دھوپ گاؤں کی گلیوں میں داخل ہوئی اور کھیتوں کا کہرا پگھل کر زمین میں جذب ہو گیا تو وہ کوئلوں کی آگ سے گرم کیے ہوئے کمرے میں گھس کر سو گیا۔ وہ سو کر اٹھا تو دھوپ ڈھل چکی تھی اور نیاز بیگ ذہن میں گھوڑی کو لٹائے نال ٹھونک رہا تھا۔ نعیم کو دیکھ کر بولا،
2 مرلے گنا رہ گیا تھا، آج سارا چھیل دیا ہے، رات کو آخری کڑا چڑھے گا۔ 42 من گڑ رکھ لیا ہے، اساڑھ میں بیچوں گا جب بھاؤ چڑھے گا، اس سے پہلے نہیں۔ گھوڑی کے نال ٹھونک کر وہ دونوں گنا ڈھونے کے لیے روانہ ہوئے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ نیاز بیگ آگے آگے چلتا ہوا مستقل باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ہر ایک کھیت کے کاشتکار کی کاہلی اور کام چوری کے قصے سنائے اور پچھلے 2 برس میں جو فصلیں اس کے کھیتوں میں سے اتری اور ان کا اپنی فصلوں کے ساتھ مقابلہ کر کے بتاتا رہا۔ گاؤں سے باہر نکل کر نعیم کی نظر غیر ارادی طور پر مغربی کونے کی جانب اٹھ گئی۔ وہ پھوس کی چھت والا ایک کمرے کا مکان تھا جس کے احاطے کی شکستہ دیواریں دور سے نظر آ رہی تھی۔ نعیم نے چلتے چلتے خفیف سی جھرجھری لی اور نظریں چرا لی۔ یہاں سے ہماری زمین شروع ہوتی ہے، نعیم بیگ نے ہاتھ پھیلا کر بتایا۔ تم ایک قدم ایسی جگہ پر نہیں رکھ سکتے جہاں فصل کی جڑ نہ ہو۔ ہم میرے گنے کو دیکھنے کے لیے سارا جٹ نگر پل پڑا تھا۔ نعیم کو گنوں پر کام کرتی ہوئی 3 لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پا کر اس نے پھر ہاتھ پھیلایا۔ یہ احمد دین کی بہو ہے، یہ بیٹی ہے، اس کی کٹائی ختم ہو گئی ہے، محنتی لڑکیاں ہیں، ہمارے گھر میں ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے۔ وہ نعیم کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ اور تو کون ہے؟ تیسری لڑکی جو بڑی ہی تیز معلوم ہوتی تھی سفید سفید دانت نکال کر ہنسی۔ میں رحمو کی بیٹی ہوں۔ تم نے سرما لگانا چھوڑ دیا ہے چاچا؟ نیاز بیگ کھسیانہ ہو کر پاؤں پٹکنے اور ان کے گرد گھومنے لگا۔ کام کرو، جوان لڑکیوں کو زیادہ بولنا نہیں چاہیے۔ لڑکیاں جو نوجوان اور صحت مند تھیں ہنسی، نعیم کو دیکھ کر شرمائی اور پسینے سے نم گالوں اور چھاتیوں کے ساتھ کام میں جٹ گئی۔ وہ گھنے چھیل رہی تھی۔ رات کو مویشیوں کے احاطے میں گڑ کا کڑا چڑھا جیسے ہر روز رات کو چڑھتا تھا۔ نیچے گنے کے چھلکے کی آگ جلائی گئی۔ نئے بیل جوتتے ہوئے نیاز بیگ نے ایک بار پھر ان کی تعریف کی اور جاٹ نگر کے چودھری کا قصہ دہرایا۔ گاؤں کا ایک نوجوان جولاہا بیلنے پر آ بیٹھا اور چھیلے ہوئے گنے اس میں دے رہا تھا۔ ایک اور نوجوان تھوڑے تھوڑے وقفے پر رس نکالے ہوئے گنے کا گدا اٹھا کر سوکھنے کے لیے پھیلا دیتا اور خشک گدا آگ میں جھونک دیتا۔ تیسرا نوجوان رس کے بھرے ہوئے گڑے اٹھا کر کڑا کے پاس قطار میں رکھتا جا رہا تھا۔ نیاز بیگ کھڑا ابلتے ہوئے رس میں لکڑی ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھنڈی تری کی جڑوں کا رس کڑا میں نچوڑتا جس سے گڑ کا میل کٹ کر اوپر آ جاتا۔ لکڑی کے چمچے سے میل اتار کر وہ پھر لکڑی ہلانے لگتا۔ جوش کھاتی ہوئی رس کی میٹھی میٹھی گرم خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ نیاز بیگ بولتا جا رہا تھا۔ منڈی کے سارے گڑ کے سوداگر میرا نام جانتے ہیں۔ 50 گاؤں کا گڑ رکھ دو، میرے گڑ کو یوں پہچان لیں گے جیسے اس پر میرا نام لکھا ہے۔ سوڈے کی ایک چٹکی نہیں ڈالتا اور لٹھے کا سے سفید گڑ نکلتا ہے۔ بھنڈی کی کیا ہی بات ہے، ساری کرامات ہاتھ کی ہیں۔ عام دستور کے مطابق گاؤں کے کئی نوجوان جن کی اپنی فصل نہ تھی وہاں جمع تھے۔ دن بھر کا کام ختم کرنے کے بعد اس وقت وہ آگ سے اپنے آپ کو گرم کرنے اور گڑ کھانے کے لیے آ بیٹھے تھے اور نیاز بیگ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور گپے مار رہے تھے۔ کسانوں کے سادہ اکھڑ مذاق، گاؤں کی لڑکیوں اور اپنے معشوقوں کی باتیں اور دن بھر کی اور کئی چھوٹی موٹی خوشی اور غم کی باتیں اور کہانیاں، چاند کی اور ستاروں کی اور رات سے متعلق ہر ایک چیز کی توہمات سے بھرپور کہانیاں اور گانا۔ بیلنے والے نوجوان نے گانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے بیلنے میں گنے دیتا جا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کان پر رکھے منہ چاند کی طرف اٹھائے گانا گا رہا تھا۔ وہ چاند کے اور محبوب لڑکی کے بارے میں ایک دیہاتی گیت گا رہا تھا۔ نعیم نے سوچا کہ یہ گیت صرف رات کا گیت تھا۔ سرد رات میں گانے والے کی بھاری بے فن آواز فضا میں جمی ہوئی چاندنی کو توڑتی ہوئی دور تک جا رہی تھی اور سننے والوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی تھی۔ سیدھی سادی دیہاتی آوازوں میں لچک اور لہراؤ کی کمی کے باوجود اس قدر گہرائی اور وزن ہوتا ہے، اس نے سوچا۔ وہ سب سے الگ چھلکے کے ڈھیر پر بیٹھا پاس سے گزرتے ہوئے بیلوں کو ہر پھیرے پر چھڑی جماتا جا رہا تھا۔ ایک پہر رات گزر چکی تھی جب شیشم کا میخوں والا دروازہ چرچرایا اور ایک شخص کمبل میں لپٹا ہوا اندر داخل ہوا۔ آگ کی روشنی میں آنے پر نعیم نے ماسٹر کا چہرہ پہچانا اور اس کے جسم میں انجانے خوف کی جھرجھری پیدا ہوئی۔ چند نوجوانوں کے سلام کا جواب دے کر اور نیاز بیگ کی سنی انسنی کر کے وہ نعیم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سنا تھا کہ تم آ گئے ہو، اس نے بیلوں پر چند چھلکے پھینکتے ہوئے کہا۔ نعیم خاموش رہا۔ 2 سال کیا کرتے رہے؟
کام، نعیم نے مختصراً جواب دیا۔ کہاں کہاں؟ نو۔ نو کیا؟ ماسٹر نے بےتابی سے پوچھا۔ 9 جگہ پر مجھے نام یاد نہیں۔ کام بنا؟ چند ایک جگہ پر بنا، باقی میں تو خفت ہی اٹھانی پڑی۔ اوہ! وہ اداسی سے بولا۔ خفت تو ہوتی ہی ہے، خفت عزیز دوست آزادی اور فتح سے پہلے ضرور آتی ہے۔ خفت طاقت ہے، طاقت جو کمزوری سے پیدا ہوتی ہے، جو کم مائگی کے احساس سے۔ باتیں کرتے کرتے اس نے سر اٹھایا اور نعیم کی آنکھوں میں شدید کھچاؤ دے کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ اوہ! ان باتوں کا یہ وقت نہیں، مجھے ان باتوں کی کوئی خواہش نہیں، نعیم نے تیزی سے کہا۔ ماسٹر نے اس کے چہرے پر بھرمی کے اثار کو تعجب سے دیکھا اور خاموش بیٹھا گنے کے چھلکے کو انگلیوں میں مروڑتا رہا۔ بیلنے پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے پھر گانا شروع کر دیا اور اس کی اونچی جاندار آواز رات کے سناٹے میں نعیم نے جیسے بہت دور سے سنی اور اس کے دل میں گانا سننے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ گیت جس میں محبوب لڑکی کا ذکر تھا اور گیہوں اور مکئی کے کھیتوں کا اور گھوڑوں، شاہ سواروں، کبڈی کے کھلاڑیوں اور نوجوانوں کے ناچ کا اور محبت کے غم کا اور محبوب مردوں کی موت کا ذکر تھا۔ آدھی رات کا گیت جس میں ماں کی سر چاندنی کی تمام تر موسیقی گھلی ہوئی تھی، جس میں زندگی کی کتنی ہی چھوٹی بڑی مسرتیں تھیں جن سے جتنا عرصہ وہ محروم رہا تھا۔ ماسٹر نے آنکھوں کے کونوں میں سے نعیم کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اب کہاں جاؤ گے؟ اب میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں رہوں گا۔ دیر تک وہ خاموش بیٹھے گویے کی آواز سنتے رہے اور مٹی کی آب خوروں میں سے مکھن ملا کر گرم گرم گڑ کھاتے رہے جو نیاز بیگ نے ان کو دیا تھا۔ جس گھوڑے کو اس کا ایک آب خورا کھلا دو وہ چاروں پاؤں پر اٹھ کر یہ دیوار پھاند جائے گا، اس نے کہا تھا۔ کھاؤ، سن 14 کے بعد اتنا جاڑا آیا ہے۔ گڑ سے لتھڑی ہوئی انگلیاں صاف کرتے ہوئے ماسٹر پھر بولا۔ تمہارے بعد بہت لوگ تمہیں پوچھنے آئے، کون تھے؟ ریونیو کے اور پولیس کے۔ پھر چودھری کہتا رہا کہ تم کلکتے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ اتا پتا پوچھتے تو کہتا اتنا سا تو شہر ہے، جا کے خود ڈھونڈ لو۔ نعیم ہنسا۔ بابا اس معاملے میں بہت ہوشیار ہے۔ گانے کے سر بڑھتی ہوئی آواز میں چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ ماسٹر نے جو بظاہر گیت سے بے خبر بیٹھا تھا پیالہ رکھا اور اداس مگر مضبوط آواز میں بولا۔ ایک نئی مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے۔ کیا؟ ہندو مسلم سوال۔ اوہ! دلی میں فساد ہوئے ہیں، مسجد کے آگے باجا بجانے پر، گو کشی پر۔ اب یہاں پر بھی کچھ لوگ آگے ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ نعیم کا جی چاہا کہ ان لوگوں کے متعلق کچھ پوچھے، لیکن اس موضوع سے جو ہچکچاہٹ اور نامعلوم سی دہشت تھی اوپر آ گئی اور وہ چپکا سا بیٹھا رہا۔ یہ چیزیں صحت مند تحریکوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ماسٹر نے پھر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے زیادہ دیر تک نہ کھینچ سکا اور بات جلد ہی ختم ہوگی۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد دونوں نے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماسٹر نے اپنا بڑا سا بے تکلف ہاتھ بڑھایا۔ نعیم نے بے دلی سے مصافحہ کیا۔ خفا مت ہونا ماسٹر، میں اب کہیں نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنا کام ختم کر دیا ہے، اب میں یہیں رہوں گا۔ تم نے میرے باپ کی حالت دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر شخص کا اپنا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، ماسٹر نے جلدی سے کہا۔ لیکن وہ اپنے چہرے پر ناگواری کے اثرات کو چھپا نہ سکا۔ جانے سے پہلے نعیم نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا اور اس وقت اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ ہاتھ محض مردہ گوشت اور ہڈیوں کا بھاری وزن تھا۔ اس کی چھٹی حس نے جو ایسے موقعوں پر تیزی سے کام کرنے لگتی تھی، اسے آنے والے خطرے کا نامعلوم سا پتہ دیا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے بڑے سے اداس چہرے کو غور سے دیکھا۔ ماسٹر، تم نے مجھے اپنی کہانی نہیں سنائی، تم کہاں تھے؟ ابھی وقت نہیں، پھر کبھی صحیح۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اونچے ہوتے ہوئے چاند کے نیچے وہ دو اجنبیوں کی طرح جدا ہوئے، یہ جانے بغیر کہ وہ آخری بار مل رہے ہیں۔ گانے والے کی آواز دیر تک ان کے پیچھے بلند ہوتی رہی۔ صبح سو کر اٹھنے کے بعد نعیم نے اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کیا۔ دھوپ ابھی صحن میں نہیں آئی تھی۔ رات بھر جاگنے کے بعد اس کا باپ اب سو رہا تھا۔ اس نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا۔ نکلی ریشم کے سرخ لحاف میں اس کا بوڑھا جسم گٹھڑی بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ٹوکرے رکھے ہوئے تھے اور تازہ گڑ کی میٹھی گرم بات کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نعیم مسکرا کر صحن میں نکل آیا۔ اس کے ماموں کا لڑکا راول اور علی نلکے کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے کان سے پکڑ کر علی کو اٹھایا اور ہوا میں اچھالا۔ لڑکا آواز نکالے بغیر اس کے کندھے پر آن گرا اور اس کی گردن کا گھوڑا بن کر بیٹھ گیا۔ نعیم ان دونوں کو لے کر احاطے میں نکل آیا۔ تم تو بڑے لمبے ہو گئے ہو، اس نے بڑے لڑکے کی گردن پنجے میں دباتے ہوئے کہا۔
لڑکے اس کے ساتھ مانوس نہ تھے اور شرما رہے تھے، مگر چند ہی باتوں میں کھل گئے۔ میں گھوڑی دوڑا لیتا ہوں، علی اس کی گردن پر چڑھا چڑھا بولا۔ میں گھوڑی پر کھڑا ہو کر اسے دوڑا لیتا ہوں، راول نے کہا۔ جب میں تمہارے جتنا تھا تو اس پر سیدھا لیٹ کر دوڑایا کرتا تھا، نعیم نے گپ ماری۔ سیدھا لیٹ کر؟ دونوں لڑکے تعجب سے یک زبان ہو کر بولے۔ لو اسے دوڑاؤ۔ نعیم اسے سفید گھوڑی کے قریب لے گیا، جس کی تعریف اور خریداری کی لمبی کہانی جو اس نے اپنے باپ سے سنی تھی وہ اب بھول چکا تھا۔ علی مینڈک کی طرح اس کے کندھے پر سے کود کر گھوڑی کی پشت پر جا پہنچا۔ گھوڑی اس اچانک دھچکے سے پچھلے پاؤں پر اٹھی اور علی اس کی ایال پکڑنے کی کوشش میں پھسل کر زمین پر آ رہا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے کہکے لگائے۔ علی کھسیانہ ہو کر ہنسا اور ڈھٹائی سے اس کی دم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ کلکتے میں گھوڑے ہوتے ہیں؟ راول نے پوچھا۔ ہاں، گاڑیوں میں جتے ہوتے ہیں۔ بیل گاڑیوں میں نہیں، گھوڑا گاڑیوں میں۔ گڑ بھی ہوتا ہے۔ وہ وہیں کھڑا ان کے ساتھ گپے مار رہا تھا کہ حسین میں اپنے باپ کی آواز سنی۔ اب کھانے کا وقت تھا۔ وہ تینوں اندر جا کر نیاز بیگ کے گرد تخت پوش پر بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے رات کا مکھن ملا کر گڑ گرم گرم کر کر کھایا، پھر بھینس کا دودھ اور روغنی روٹیاں۔ نیاز بیگ ہر شے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، کھاؤ کھاؤ۔ کسان اور گھوڑا جب تک کھاتے رہیں گے جوان رہتے ہیں، جب کھانا بند کر دیں گے تو مر جاتے ہیں۔ کسان اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے گھوڑے کی خوراک کھا رہا تھا۔ نئی معتد بار اس کے مختصر سے بوڑھے جسم اور اس کی خوراک کا مقابلہ کر کے دل میں حیران ہوا۔ آخر میں انہوں نے کچے آموں کا اچار اور تربوز کھایا۔ بھینس کا معدہ خراب ہو جائے تو اچار کی پھانک دیتے ہیں۔ اچار کھاؤ، پیٹ ہلکا ہو جائے گا، نیاز بیگ نے کہا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد نعیم نے اپنے فوجی تھیلے میں سے فرانس سے خریدا ہوا سیگار نکال کر سلگایا اور دھوپ میں بیٹھ کر پینے لگا۔ جنگلی انگور کی بیل اس کے سر پر جھکی ہوئی تھی اور اس میں کئی ننھی ننھی چڑیاں پر پھیلائے بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ سردیوں کا آسمان گہرے نیلے رنگ کا تھا اور فضا میں مکڑی کے چمکیلے تار اڑ رہے تھے۔ تلخ سیاہ تمباکو پیتے ہوئے اس نے ایک لمبے عرصے کے بعد جاڑوں کی ایک سہانی صبح اور خوشگوار گرم دھوپ کا لطف اٹھایا اور آنکھیں بند کر کر فرانس کے بازاروں اور عورتوں کے خوبصورت لباس کو یاد کیا۔ نیاز بیگ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور لالچی نظروں سے سگار کو دیکھنے لگا۔ اس کا دھواں بڑا تلخ ہے، مجھ کو زیادہ نہیں بھاتا۔ سگار پر نظریں جمائے جمائے وہ بولا۔ نعیم نے اس کا مطلب سمجھ کر تھیلے میں سے ایک دوسرا سگار نکال کر اسے دیا اور اس کے سلگانے میں مدد کی۔ نیاز بیگ نے تمباکو کا کش لگا کر افیمچیوں کی طرح آنکھیں میچ لی۔ تھیلے کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، فکر نہ کرو، میں نہیں پسند کرتا کہ لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی چیزوں کو چھیڑا جائے، اس نے کہا۔ جب تک سورج اوپر آیا وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ نیاز بیگ نے مصنوعی سخت لہجے میں مگر دل میں ڈرتے ڈرتے پہلی بار اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا اور کیوں اتنا وقت ضائع کر کر آیا تھا۔ اس کے جواب دینے پر کہ اس نے وقت ضائع نہیں کیا تھا، نیاز بیگ نے پوچھا، پھر اس نے کیا تیر مارا تھا؟ نعیم کمال چالاکی سے اس سوال کا جواب ٹال گیا اور اس کو یقین دلانے لگا کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ جب سورج کی کرنیں سیدھی ہوگی اور دھوپ ان کی جلد جلانے لگی اور وہ وقت ہوا جب گاؤں کی عورتیں اور کھیتوں میں کام کرنے والے مردوں کا کھانا لے کر جاتی تھی، انہوں نے باہر ہلکا ہلکا شور سنا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ باہر نکلے، کسانوں کی ایک ٹولی گلی کے موڑ پر نمودار ہوئی اور ان کے گھر کے سامنے سے گزر کر اگلے موڑ پر غائب ہوگی۔ اس ٹولی میں زیادہ تر نوجوان تھے جن کے چہروں پر دبے دبے جوش کی زردی اور خوف و ہراس کے نشانات تھے۔ ان میں سے کوئی باتیں نہ کر رہا تھا اور نہ ہی ان کے لب ہل رہے تھے، پھر بھی ایک عجیب طرح سے ان کے درمیان سے دھیما دھیما دبا ہوا شور اٹھ رہا تھا۔ نعیم اور اس کے باپ نے چند اجنبی شکلیں دیکھی۔ جب وہ گزر گئے تو نیاز بیگ کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ اور پیچھے پیچھے نعیم اس گلی کی طرف بڑھا جس میں سے وہ لوگ نکلے تھے۔ طویل اور ویران گلی میں دھوپ پھیل چکی تھی، گھروں کے دروازے بند اور نیم وا تھے، لیکن کوئی متنفس نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں بھی وہیں کھڑے تھے کہ گلی کے دوسرے سرے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ سورج اس کی پشت پر تھا اور سراسمگی میں اس کے دونوں پاؤں بیچ میں بہنے والی نالی کے دونوں طرف باری باری پڑ رہے تھے۔ وہ عجیب مضحکہ خیز طریقے سے بھاگ رہی تھی، اس کا لہنگا ہوا میں اڑ رہا تھا اور وہ اپنے 2 سالہ بچے کو چھاتی میں دبائے ہوئے تھی۔ نزدیک آنے پر انہوں نے پہچانا، وہ رحمت کی بہو تھی۔ نیاز بیگ کو دیکھ کر اس کے زرد کامتے ہوئے ہونٹوں سے چیخ نکلی، مار دیا، خون کر دیا ظالموں نے، اور بچہ اس کے ہاتھوں سے لٹک گیا۔ نیاز بیگ نے لپک کر بچے کو سنبھالا۔ کس کو؟ کس کو؟ اس کو، ماسٹر کو۔ ہائے، وہ روتی ہوئی بولی۔ کہاں کہاں پر کیوں ہیں؟
نیاز بیگ نے بےصبری سے پوچھا۔ عورت کے منہ سے صرف اتنا نکلا، ہائے چاچا نیاز بیگ وہ بڑا بھلا مانس تھا۔ یکلخت بے حد اکتا کر نعیم پلٹا اور گھر میں داخل ہوا۔ بے چینی سے اس نے گھوڑی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ گھوڑی نے جھرجھری لی اور مانوسیت سے اس کے کندھے پر منہ رگڑا۔ مجھے کیا؟ فضا میں دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ پھر وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں جو بیٹے کے آنے پر مغرور ہو گئی تھی، صبح صبح دوسری عورت کے ساتھ خوب زور کی جنگ کرنے کے بعد اس وقت اطمینان سے بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر وہ باورچی خانے میں گھس گئی، باجرے کی میٹھی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر چبانے لگا، پھر اسے نگلنے کو کوشش میں اگل دیا اور لعاب کا گولا اس کے حلق میں جا کر پھنس گیا۔ غصے سے جھلا کر اس نے روٹی کا ٹکڑا دور پھینکا اور اونچی آواز سے بولا، مجھ کو اس سے کیا غرض؟ صحن میں کھڑا ہو کر وہ نلکے کی ہتھی مروڑتا رہا۔ پھر اس نے اچک کر ہمسائے احمد دین کے صحن میں دیکھا، انگور کی بیل پر بیٹھی ہوئی تتلی کو پکڑنے کی کوشش کی، گائے کے 4 دن کے بچھڑے کو بازو میں لے کر اٹھایا اور رکھ دیا، دروازے میں کھڑے ہوئے علی کو اشارے سے بلایا جو اپنی ماں کے ڈر سے کمرے میں غائب ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ نلکے کے پاس گیا اور ٹونٹنی کے ساتھ منہ لگا کر بہت سا پانی پیا۔ جب پانی پی چکا تو جیب میں ہاتھ دے کر باہر نکل گیا۔ اب گلی میں اکا دکا آدمی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے اور نیچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ پاس سے گزرتے ہوئے میراثی کو روک کر نعیم نے پوچھا، کیا بات ہوئی ہے؟ گو کشی کی بات تھی چودھری، مدت سے تمہیں پتا ہے سائی کے ڈیرے پر 15ویں کے 15ویں گائے ذبح ہوتی ہے آئی ہے۔ آج ہندو ضد پر آ گئے۔ ضد پر کیا آگے؟ یہ سب ان سوروں کی شرارت ہے جو باہر سے آئے ہیں۔ بس جھگڑا بڑھ گیا، ماسٹر جو بیچارہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا سمجھانے گیا اور سوروں نے اسے ختم کر دیا۔ تھو! اس نے صرف اتنا کہا۔ وہ میراثیوں کے مخصوص انداز میں بات بڑھاتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ نعیم وہاں سے چل پڑا۔ کھیتوں میں چلتا ہوا وہ اس جگہ پہنچا جہاں شیشم اور کیکر کے ذخیرے کے ارد گرد جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی کچی دیوار کھچی ہوئی تھی۔ پگڈنڈی پر ایک جگہ مٹی کا ایک برتن ٹوٹا پڑا تھا اور لسی بہہ کر زمین میں جذب ہو چکی تھی۔ پاس ہی ایک چنگیر اور باجرے کی روٹیاں بکھری پڑی تھی۔ یہ اس عورت کی تھی جسے موت کے نظارے نے پریشان کر دیا تھا۔ نعیم نے پنجوں پر اٹھ کر دیوار کے اوپر سے دیکھا، کیکر کے ایک درخت کے نیچے ماسٹر مرا پڑا تھا۔ اس کے دونوں بازو پھیلے ہوئے تھے اور زرد مردہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ ذرا سے فاصلے پر ایک مریل سی مٹیالے رنگ کی گائے گھاس چار رہی تھی اور ڈکرا رہی تھی۔ جب نعیم کی ٹانگیں کانپنے لگی تو اس نے بے دلی سے دیوار پر تھوکا اور واپس چل پڑا۔ گاؤں میں داخل ہوتے وقت اس نے نوجوانوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو لٹ اور بلم ہاتھوں میں تھامے، چہروں پر خطرناک ارادوں کی چھاپ لیے ایک جگہ جمع تھے۔ نعیم کے کندھے جھکائے جیب میں ہاتھ دیے تیزی سے ان کے پاس سے گزر گیا۔ مجھ کو اس سے کیا غرض؟ اس نے تیسری بار اپنے آپ سے کہا۔ لیکن رات کو سونے کے لیے جب وہ بستر پر لیٹا تو اندھیرے میں ماسٹر اس کے قریب آ کھڑا ہوا اور رات بھر جاگ کر بے گناہ انسانی خون کی اذیت سہتا رہا۔ وہ ماہ مارچ کا پہلا دن تھا جب نیاز بیگ منہ اندھیرے آخری بار فصل کو پانی لگانے کے لیے کھیتوں کو گیا۔ 1 گھنٹے تک وہ زرد ہوتی ہوئی گیہوں کی فصل کے درمیان پھرتا رہا اور پانی کھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب پانی کھلا تو وہ کدال اٹھا کر کیچڑ میں گھس گیا اور پانی کاٹ کاٹ کر مختلف کھیتوں کو لگانے اور باتیں کرنے لگا۔ پہلے تو 1 گھنٹے کے بعد آیا نامراد، اور جو آیا تو برف کی طرح لگ رہا ہے۔ وہ جھڑک کر بولا، پر ٹھہر، فکر نہ کر، میرا بھی اتنا گیہوں ہے کہ 1 گھنٹے میں گھڑ سوار احاطہ نہیں کر سکتا۔ تیرا بھی پھرتے پھرتے بھرکس نہ نکل گیا تو مجھے پکڑ لیو۔ تو بس 2 قدم چل کر زمین میں گھس جاتا ہے ہیں؟ آ میرے ساتھ، تجھے پتا چلے تاکہ جانا کہاں ہے۔ آ نہر کے بچے، بے ایمان، اتنا گیہوں سارے گاؤں میں کسی ایک ہی ملکیت نہیں۔ میں بڈھا آدمی ہوں، شرم کر، جب جوان تھا تو پتا ہے ساری رات تیرے اندر کھڑا رہتا تھا اور پتا بھی نہیں چلتا تھا۔ اس گندم کو بیج کر مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ مجھے اس کی بیماری کا علم ہے، اسے ایک عورت کی ضرورت ہے، یہ مرد کی بڑی بیماری ہے ہیں؟ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا اور اپنی کامیاب تشخیص پر دل میں ہنسا۔ عورت کو پا کر اس کی ساری کاہلی دور ہو جائے گی اور وہ خود بخود کام کرنے لگے گا۔ تو نے سنا؟ کسی کو بتانا نہیں، نہر کے بیوقوف بچے ہیں۔ وہ منہ پھیلا کر ہنسا اور بڑھتی ہوئی سردی کے اثر کو روکنے کے لیے زور و شور سے باتیں کرنے لگا۔ آخر جب سردی کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تو اس نے پاؤں خشک کر کے جوتا پہنا اور کدال کدے پر رکھ کر کنارے کنارے پھرنے لگا۔ سورج 2 نیزے سے بھی اوپر آ چکا تھا جب وہ گھر لوٹا۔
مکھن اور بادام ملے ہوئے گڑ اور بھینس کے دودھ کا ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھا اور سبزی کی کاشت کے لیے زمین تیار کرنے کے واسطے نکل پڑا۔ ہل کو اٹھا کر کندھے پر رکھتے ہوئے اس نے جھنجھلا کر چھاتی کو ملا۔ یہ کیا سویر سے ہو رہی ہے نامراد، اور سینے میں پھرتے ہوئے درد کو گالی دی۔ سبزی کی بیائی اب تک ختم بھی ہو جانی چاہیے تھی، پھاگن نکلا جا رہا ہے، یہ لونڈا اگر کسی کام کا ہوتا تو۔ بیلوں کے پیچھے پیچھے چلتے اس نے دل میں بیٹے کے نکارا پن پر تعصب کا اظہار کیا۔ ہل چلانے کے دوران اس نے درد کو تھوڑے تھوڑے وقفے پر تیز ہوتے ہوئے محسوس کیا، مگر اسے کام اور باتوں کے شور میں دبائے رکھا۔ اس کے علاوہ اسے مکھن، بادام اور گڑ کی خوراک پر مکمل بھروسہ تھا، جس نے ہمیشہ اسے گھوڑے جتنی گرمی پہنچا کر ساری تکلیفوں سے بچا رکھا تھا۔ کسان اور بیل اگر معمولی تکلیفوں سے بیٹھ جائیں تو دنیا کے کام ہو چکے، دانت پیس کر اس نے بیلوں سے کہا۔ سورج سر پر پہنچ چکا تھا جب اس نے سبزی کے لیے 6 انچ زمین پلٹ کر رکھ دی۔ کھیت کے کنارے پہ کھڑا ہو کر وہ تھوڑی دیر کے لیے ختم کیے ہوئے کام کی مسرت میں سینے کی تکلیف کو بھول گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ابلی ہوئی گاجریں کھائیں اور حقہ پینے کے لیے بیٹھ گیا، مگر حقہ اس سے زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ تمباکو کے ہر کش پر درد میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر ابھی سارے جانوروں کے لیے چارہ بھی تو لانا تھا، اور پھر نیاز بے کے لیے تو ہر بیماری کا علاج کام تھا۔ سخت محنت، پسینے کے ساتھ ساری انسانی اور حیوانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اس نے کہا، اور رسی اور درانتی اٹھا کر چارہ کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ احاطہ پار کرتے ہوئے اس نے دن بھر کے بھوکے مویشیوں کو رحم اور محبت کی نظر سے دیکھا۔ میں نے 2 بار کھایا ہے اور تم نے 4 بار کھایا ہے، اور ان کا کوئی خیال نہیں ہے، اس نے راول کی گردن میں درانتی چبو کر کہا۔ جا تو رہے ہیں، لڑکا گردن ملتے ہوئے غصے سے بولا۔ چارہ کاٹتے ہوئے وہ درد کی شدت سے لڑکے پر، درانتی پر اور چارے پر گرجتا رہا۔ اگر ایک جانور بھی بھوک سے مر گیا تو میں تم سب کو گھر سے نکال دوں گا، وہ میرے بڑے بچے ہیں، تم چھوٹے ہو، عورتوں کی کیا پرواہ ہے، اس نے رونت سے کہا۔ چارہ کاٹ کر انہوں نے 2 گٹھے بنائے اور سروں پر اٹھا کر جھولتی ہوئی مخصوص چال کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ سارے راستے وہ بخار اور درد کی شدت سے بیت کی طرح کانپتا رہا۔ اس کے بدن پر بال کانٹوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے اور جلد جھرجھرا رہی تھی۔ جب اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے، اس نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں بولا، میں ان راستوں پر آنکھیں بند کر کر بھی چل سکتا ہوں، میں یہاں پیدا ہوا تھا۔ لیکن گھر کے دروازے پر گٹھا اس کے سر سے گر گیا اور وہ گردن پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لائے اور گھر کے تمام نقلی ریشم اور سوت کے لحاف اس سے اڑا دیے۔ دونوں عورتوں نے اس کی چھاتی پر تلی کے تیل کی مالش کی اور پودینے اور جنگلی بنفشے کے پھولوں کی چائے بنا کر اسے پلائی۔ تیل اور چائے کی حرارت سے وہ ہوش میں آ گیا اور نعیم کو پاس بلا کر ہدایتیں دینے لگا۔ سبزی کے لیے میں نے زمین تیار کر دی ہے، کریلے اور کدو کے بیج علی کی ماں سے لے لینا اور 4 دن کے اندر اندر بو دینا، ورنہ زمین خراب ہو جائے گی۔ تم نے سرسوں کے پھولوں کو دیکھا ہے نا، پھاگن نکلتا جا رہا ہے اور گیہوں کو ابھی تک پانی نہیں لگے گا۔ آج آخری بار لگا دیا ہے، یہ شاید اس کی برکت ہے۔ بدبخت برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور چنے چیت کے پہلے دنوں میں تیار ہو جائیں گے، لیکن تم ان کی فکر کرنے کی تمہیں بالکل ضرورت نہیں، اس وقت تک میں بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔ اس وقت چارہ کاٹ کر جانوروں کو ڈال دو، سویرے سے بھوکے ہیں اور گھوڑی کے پیچھے پاؤں کے نال گھس گئے ہیں، چڑھنے سے پہلے نے ٹھوک لینا ورنہ کھر زخمی ہو جائیں گے۔ نعیم پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا اچھا بابا کہتا جا رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے نیاز بے کی تکلیف میں اضافہ ہوا، لیکن اس نے اپنے لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے ہدایتیں جاری رکھی۔ اور کام کرو، محنت سے میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، محنت سے تم اسے کھڑا رکھو گے ورنہ یہ گر جائے گا۔ میں اچھا ہو جاؤں تو تمہارے لیے عورت کی تلاش میں نکلوں گا، فکر نہ کرو۔ عورتیں نکارہ ہوتی ہیں لیکن کسان کے لیے عورت بڑی مفید ہوتی ہے، فکر نہ کرو۔ وہ ہونٹوں میں مسکرایا۔ اچھا بابا، نعیم نے کہا۔ وہ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ شام کے وقت جب کمرے میں دیا جلایا تو اس نے آخری بار نعیم کو پاس بلایا۔ جب وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو اس نے اسے نزدیک آنے کا اشارہ کیا اور اسے مضبوطی سے پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ موت کو سامنے دیکھ کر اس کا سارا غرور ختم ہو گیا تھا اور اس وقت وہ فقط ایک مرتا ہوا انسان اور ایک باپ تھا۔ بنفشے کے پھولوں کی چائے اور تلی کے تیل کے باوجود آدھی رات کے قریب وہ مر گیا۔ اس کے جنازے پر سارا گاؤں امڑ آیا۔ مرنے والے کا بیٹا روشن آغا کے بعد گاؤں کا امیر ترین شخص تھا اور ابھی کنوارا تھا۔ آنے والوں میں بعض ایسے کسان بھی تھے جو اس کے باپ کے پرانے دشمن تھے اور ایسے بھی تھے جو اس کی سخت طبیعت اور اس کی ڈینگوں کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے تھے۔
وہ بھی تھے جو اس کی نئی نئی حاصل کی ہوئی دولت کا خیال کر کر جلتے تھے۔ اس وقت وہ سب غمزدہ دکھائی دے رہے تھے اور نعیم کے پاس بیٹھے افسوس ظاہر کر رہے تھے۔ جس وقت مجھے خبر ملی میں مکئی کے کھیت میں تھا، میرے ہاتھ پھاوڑے پر رک گئے تھے۔ یوں لگا میرے بچے کے جیسے دل پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا۔ ایک بوڑھے کسان نے مٹھی ہوا میں لہرا کر کہا، مجھے میری عورت نے بتایا کہ وہ چودھری اتنا کہنے کے بعد دوسرے کسان نے ایسا حلیہ بنایا کہ سب سمجھا وہ رونے ہی والا ہے۔ چودھری نیاز بھی ایک بڑا ہی بختور آدمی تھا۔ جب وہ جیل جانے لگا تو اس نے رک کر دوبارہ رونے کی کوشش کی، ساتھ ہی کئی سننے والوں کے چہرے بھی بگڑ گئے۔ بولنے والا فوراً اصلی حالت میں آیا اور ہاتھ پھیلا کر بات جاری رکھی، اتے 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 بڑے تربوز تھے اس کے کھیت میں جو اس نے مجھے دے دیے۔ ہائے وہ تربوز اب کہاں؟ وہ جھکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یا سننے والوں میں سے کوئی روتا، اس نے خشک آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا اور بات جاری رکھی، جب وہ جیل سے آیا تو اس نے کبھی ان تربوزوں کا ذکر مجھ سے نہ کیا۔ ہاں، کچھ دیر تک رونے کی بے سود کوششوں میں اس کا ساتھ دینے کے بعد حاضرین اس کی قدرے سری بہانے بازی سے تنگ آئے اور ان میں غصے کی لہر بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ جب وہ جھکا تو اسے اسی حالت میں چھوڑ کر تیسرے کسان نے بے صبری سے اپنی بات شروع کر دی۔ چودھری بڑا دل والا آدمی، جوان آدمی تھا۔ جب مجھے میلے پر جاتے ہوئے دیکھتا تو ہمیشہ میری پیٹھ ٹھونکتا اور کہتا، عیش کر بیٹا عیش کر، ایسے زندہ دل بوڑھے اب مرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک نے باری باری کسانوں کو چالاک اور بے فن انداز میں مرنے والے کو یاد کر کے افسوس ظاہر کیا۔ جب جنازہ اٹھایا، بڑی مشکل سے دونوں واویلا کرتی ہوئی عورتوں کو لاش سے جدا کر چکے ایاز بیگ اپنے بھاری ٹھگنے جسم کے ساتھ اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر تک وہ دروازے میں کھڑے مجمع کے اوپر خلا میں دیکھتے رہے۔ نعیم نے دور سے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا، مگر جب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نزدیک آئے اور اپنا بوڑھا پلپلا ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا تو وہ مڑا اور سب لوگوں کے درمیان ان سے لپٹ کر رونے لگا۔